السلام علیکم ناظرین، آج آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان اور میرے ساتھ ایز یوزول موجود ہے حسن ایوب۔ حسن کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ حسن پہلے تو میں آپ کے سمیت اس عوام کو مبارک دینا چاہوں گی کہ کل جو ایک میں نے پریڈکشن پہلی کر دی تھی، کیونکہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں تھا، عمران خان صاحب کا جو 190 ملین کا جو کیس تھا اس میں ان کی بیل ہو گئی ہے، تو سب کو مبارک ہو، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ بہت مبارک ہو آپ کے لطیف کوسا صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے کیس آرگیو کیا اور بیل کرا لی، لیکن ان کا وہ کریڈٹ ان کو پی ٹی آئی دے نہیں رہی۔ آج میں کورٹ روم میں تھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوسا صاحب کو کریڈٹ چاہیے؟ آپ کے پی ٹی آئی کے اتنے وکیل تھے، وہ لطیف کوسا صاحب کی جو کاوش ہے یا انہوں نے اس پہ محنت کی ہے اس کو وہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک رہے ہیں۔ جی جیلسی فیکٹر ہے، ڈز اٹ میٹر؟ جیلسی 100% آپ نے کوسا صاحب سے ہر کسی سے ہوتی ہے۔ وہ تو پی ٹی آئی کے اچھا ماشاءاللہ کوسا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے نا کہ ان کو کسی بھی ایکس وائی زی یا کل کے جو نئے اچھا میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا، میں نام تو نہیں لوں گا، ظاہری بات ہے میں اس کے کنسنٹ نہیں لیا ہوا یہ بات ان کا نام لے کر لیک کرنے کا، تو میں نے کہا جی بڑے اچھا طریقے سے کیس آرگیو کیا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ تعریف کر رہے ہیں کھوسا صاحب کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھوسا صاحب نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو میں نے ان کا منہ دیکھنا شروع کر دیا، میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا ایک وہ جو اچھا تو دیکھیں اگر جینوئنلی کسی بندے کی تعریف بندہ کر دے تو وہ بھی ڈائجسٹ نہیں کرتی، آپ کی جماعت کے اندر لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ اچھا میں آپ کو ایک چیز تو یہ برداشت نہ کرنے کا جو کلچر ان کا ہے، یہ صرف باہر کے لوگوں کو برداشت نہ کرنا تو ایک الگ بات ہے، یہ اپنے اندر ایک کریڈیبل عزت دار آدمی جو کہ پی ٹی آئی میں آ کر کو پہلا عہدہ نہیں دیا، جو کہ پہلے فارمر لا منسٹر رہ چکا ہے، وہ گورنر پنجاب رہ چکا ہے، وہ ایک یعنی اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے ہیں، ایک بہت بڑے کرمنل لائر ہیں، یار وہ بھی برداشت نہیں ہوتا آپ کی پارٹی سے۔ جیلسی اب دیکھیں آپ یہ کل کے ٹک ٹاکروں سے کیا امید کرتے ہیں کہ وہ وکیل ہیں؟ چلیں جی وکیل ٹک ٹاکر جو ہے آپ ان سے کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹک ٹاکر جو ہے وہ کھوسا صاحب کو وہ تو ہر چیز میں سامنے ایسے آتے ہیں کہ جیسے سارا کیس انہوں نے کیا ہے، اور اگر آپ ان سے کچھ جو بھی لوگ ہیں اگر آپ ان سے کوئی لا پوائنٹ پوچھ لیں تو آئی ایم ڈیم شیور کہ انہیں کچھ نہیں پتا ہوگا۔ میں خود ایک جونیئر ہوں، میں نے کچھ زیادہ نہیں سیکھا ہوا، لیکن اگر مجھ سے بھی کوئی لا کا سوال کیا جائے گا تو میں جواب دے سکتی ہوں۔ لیکن 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں میرٹس کو تو ٹچ نہیں کیا کورٹ۔ بالکل کیا آپ دیکھیے میرٹس کو جو ڈیسیجن آیا ہے اٹس ناٹ آن میرٹس، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ریسٹرین شو کر رہے ہیں، آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم میرٹس کو ٹچ نہیں کر رہے، اور ہم کیونکہ یہ ٹرائل کنکلوڈ ہونے والا ہے تو ڈائریکشن دیتے ہیں ٹرائل کورٹ کو کہ وہ اس کو ایکسپیڈیشیسلی جو ٹرائل کو کنکلوڈ کرے اور ساتھ ہی جو ہے ٹرائل کا فیصلہ کرے، تو لہٰذا ان کو حراست میں رکھنے کا عمران احمد نیازی صاحب کو کوئی جواز نہیں بنتا، تو 10 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض ان کو رہائی کا حکم دیا جاتا ہے، ضمانت منظور دی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہوا، تو اس میں انہوں نے میرٹس کو ٹچ نہیں کیا، جو کہ اچھا پوائنٹ ہے۔ دیکھیں بیریا ٹاؤن کیس کے اندر اگر آپ دیکھیں جو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو آبزرویشن ہے 190 ملین پاؤنڈ والے معاملے میں جو پیسہ ان کے پاس آ گیا تھا، اس کیس کے اندر اس چیز کو شامل کیا گیا تھا نا، تو اب اس چیز کو دیکھیں کہ وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ انہوں نے کتنی آبزرویشن میں ریٹن آرڈر موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، لیکن انفلوئنس نہیں لیا ہائی کورٹ نے ان آبزرویشنز کا، نہیں وہ تو 190 ملین کے پیسے آئے تھے نا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ نمبر اکاؤنٹ میں آ گئے تھے، 2018 کی ججمنٹ ہے یہ، تو وہ جو ملیر کا وہ ایشو ہوا زمین کا اس پیسے میں یہ بیریا ٹاؤن والا کیس جب پھر پیسہ واپس جو ہے وہ انہوں نے سرکار کو دے دیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے نکال کر، تو یہ وہ معاملہ ہے نا، تو یہ اس معاملے کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ اور القادر ٹرسٹ والا معاملہ آ گیا نا، تو اس کے باوجود بلا وجہ نہیں ہے، بینیفیشری ہے نا، بانی چیئرمین تحریک انصاف نے بیریا ٹاؤن سے بیریا ٹاؤن کے مالک سے انہوں نے اراضی لی، اس کی کنسٹرکشن کروائی اور ایک القادر یونیورسٹی بنا دی، جس میں بچے آج بھی 100 بچے جی پڑھتے ہیں، تو وہ اس کی کنسٹرکشن کاسٹ ہے نا، اور بزنس مین تو کسی کو مفت میں اپنا زکام نہیں دیتا، تو ملک ریاض صاحب چیریٹی کا ایک رہا ہے، جی وہ دسترخوان کہتا جاتا ہے، وہ اس حد تک زیادہ اچھا وہ چیریٹی، پھر بات سنیں عمران خان صاحب چیریٹی لے رہے تھے، ملک کا وزیر اعظم چیریٹی کس کا فائدہ کس کو جا رہا ہے؟ ان کے اپنے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ہے، وہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل سے بھی غریبوں کا علاج ہو رہا ہے، اور اس یونیورسٹی میں 100 سے زائد بچے پڑھ رہے ہیں، مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آج تک چلیں بہرحال اس پہ بینیفیشری عمران خان صاحب تھے، اس لیے نیب کی جانب سے اور نیب کے پروسیکیوٹر کی جانب سے، اسپیشل پروسیکیوٹر امجد پرویز صاحب کی جانب سے شامل نہیں کیا گیا کیبنٹ کے دیگر ممبران کو۔ یہ کوسچن لوگ ریز کرتے ہیں جی کیونکہ
یعنی گورنمنٹ کا مطلب ہے تھا بنا دے, عمران خان کو اندر ڈالا ہے, ان کی بیگم کو ڈال جی دیا, وہ دو ہی بینیفیشری, دونوں ہی اچھا ویسے میں آپ کو بتا دوں PW5 جن کا نام زاہد ہے وہ تھے چیف آفیسر جو القادر یونیورسٹی کے, انہوں نے خود آ کے اپنے اس میں بولا ہے کہ جی عمران خان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو جب PW نے کہہ دیا ہے پیچھے کیا رہ جاتا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ PW کسی پریشر میں نہیں آیا ہوگا یا کوئی سرویلنس اس میں نہیں ہوئی ہوگی, کیبنٹ ممبر سے بتا دیا تھا نا کہ ہم سے چھپا کر منظوری, لیکن آپ NCA کا جو فریزنگ آرڈر ہے کیا وہ آن ریکارڈ تھا؟ شہزاد اکبر صاحب ملک ریاض فیملی اور NCA کے ایک جو فریزنگ آرڈر ہوا یا جو بھی اکاؤنٹس فریز کیے گئے کیا وہ آن ریکارڈ تھا؟ کچھ بھی آن ریکارڈ نہیں ہے. فریزنگ آرڈر, ڈی فریزنگ آرڈر یا ڈی فریزنگ آرڈر تو پھر پیسے جو پاکستان میں آئے ہیں کہ کیا چیٹی دی تھی NCA نے پاکستان کو اکاؤنٹ میں, NCA نے نہیں بھیجے, ملک ریاض فیملی نے بھیجے, ملک ریاض فیملی نے وہ چیٹی بھیجی انہوں نے, نہیں وہ ان کے پیسے تھے, وہ ملک ریاض کے پیسے وہ اس پاکٹ سے اچھا نکال کے اس یعنی پاکٹ میں NCA نے جو پیسے جو فریز کیے تھے وہ فضول میں کر دیے تھے, اس کا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی, پارٹ 2 آ رہا ہے, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ. اب مجھے بھی ذرا عوام کو بتانے دیں کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی, جو ملک ریاض صاحب کے اور ان کی فیملی کے جو پیسے تھے وہ ان کو واپس دے دیے گئے. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی جس کے بدلے میں وہ پیسے جو ہے اب ملک ریاض کے پیسے ہیں, اس کی مرضی, وہ چاہے آپ کو دے, مجھے دے, کسی اکاؤنٹ پہ ڈالے, وہ ملک ریاض کا پیسہ ہے, وہ اس کی مرضی ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کہاں بھیج رہے کہاں نہیں بھیج رہے, اس کا پاکستان کی گورنمنٹ سے کیا لینا دینا ہے, وہ ملک ریاض کے پیسے ہیں. نہیں NCA نے ویسے ہی اس کو جو ہے نا کنفسٹیکیٹ کیا, اور پھر جب معاہدہ ہوا تو پھر ملک ریاض صاحب بھی اس میں جو ہے وہ ایگریمنٹ میں سگنیٹری ہیں اور اسٹیٹ آف پاکستان بھی ہے, اور اسٹیٹ آف پاکستان نے یہی تو کرائم کیا نا, یہ تو کرائم کمٹ کیا ہے, یہی تو کرائم کمٹ کیا, بینیفیشری ہے نا کیس کی تمام کڑیاں, وہ نیب پھر اب ٹرائل کورٹ میں آپ ثابت کیجیے گا, ٹرائل چل رہا ہے, آپ دیکھ لیں کچھ دنوں میں اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا, اور اس میں بھی عمران خان صاحب کا وکیل کون ہے. چلے اس بات پہ چلو میں اور آپ آ جاتے ہیں, عمران خان صاحب اس میں بری نہیں ہوں گے, یہ ریکارڈ پر آ جائے گی بات, اس پہ کنوکٹ ہونے سے آپ لوگوں کا بس چلے تو میرا بس نہیں چلے گا. آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر ان کی ضمانت ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے, بنتی ضمانت تھی, اور میرے خیال میں ضمانت کیسز ہیں, یہ کیس جنرل کیس ہے, یہ 100% جنرل کیس ہے, اور اس میں عمران خان سزا ہوگی. چلے آپ کی میری بات, آپ کہہ رہی ہیں جی القادر میں جو ٹرائل ہے اس میں بری ہوں گے عمران خان. آپ لوگوں کا تو بس نہیں چل رہا, میرے بس کو چھوڑو, آپ سوزین بتائیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بری ہو رہے ہیں. بالکل ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اس میں سزا ہوں گے. چلیں اب اگلی بات کرتے ہیں. وہی آپ نے مجھے دیا کہ وہ جو کوئی 1980 میں بھی کچھ ہوا تھا نا, اس حکومت کا بس نہیں چل رہا, کہ وہ بھی عمران خان پہ ڈال دیا جی. اچھا اگلی بات یہ کہ ہم نے دیکھا, میں خود بھی ایک وکیل ہوں اور سپریم کورٹ جاتی ہوں, بڑا ایک اچھا اسٹیپ تھا ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی صاحب کی طرف سے کہ جو بھی پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ لائیو دکھائی جائے, کیونکہ انہوں نے اس دن بھی کورٹ میں کہا کہ ہم بات کچھ کرتے ہیں اور یہ جرنلسٹ اور یہ میڈیا اس کو سوشل میڈیا پہ اور طریقے سے کرتے تھے, بات بالکل جسٹیفائڈ تھی ان کی. آج ایسا کیا ہوا کہ جو چیزیں روز لائیو ہونی ہوتی تھیں اور لوگ بڑے خوش تھے, کل تک ایک اپریہینشن تھی کہ ہو سکتا ہے انٹرنیٹ میں خرابی آ جائے, ہو سکتا ہے ملک کی بجلی چلی جائے, کسی طریقے ہم عمران خان صاحب کو, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ آج جو خان صاحب تھے ان کے لیے کوئی پروسیڈنگ ہی نہیں ہوئی لائیو, جو یوٹیوب چینل تھا, جو لاسٹ ویڈیو ہوئی ہے, اور ایک اور چیز کہ 11 گھنٹے تک یہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز چلی ہیں, لائیو چلی ہیں. تو آج ایسا کیا ہو گیا, ایک پرائم منسٹر پاکستان کا موسٹ فیمس لیڈر, سابق پرائم منسٹر, انشاءاللہ یہ اس دفعہ بھی بنتے تھے, وہ تو چلے اب بات, وہ تو نااہل تھے, وہ تو الیکشن نہیں لڑے نا, تاحیات نااہل نہیں, تاحیات نہیں, میں 15 سال کی نااہل. اچھا مجھے کیوں نکالا رولا شولا, تو انہوں نے 15 سال کے لیے نااہل ہے. کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے پر عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہیں, اڈیالہ جیل کے قیدی ہیں, نااہل عمران احمد نیازی, اور بھی کچھ چیزیں ہیں تو ان کے کھاتے میں ڈال دیں. کوئی دبئی لیکس بھی ہے تو وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال دیں, کوئی دبئی لیکس بھی نہیں ہے ان کے اوپر, وہ بھی بس وہ نااہل. اچھا چلے بیک ٹو دا, اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں, بیک ٹو دا ٹاپک. آج ایسا ہوا کہ جی آج کوئی پروسیڈنگز نہیں دکھائی گئی, جبکہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان بڑے مطلب کنٹری کے لیے اور کانسٹیٹیوشنل کے لیے بڑا کھڑے ہوتے ہیں وہ. پھر ایک تصویر خان صاحب کی جو وائرل ہوگی ابھی جی, پتہ لگا ذرائع سے کہ جی اب سپریم کورٹ کے احاطے کے اندر کورٹ روم میں جو کیمراز ہیں ان میں دیکھا جائے گا کہ جی تصویر بنانے کی جرت کس نے کی اور جرت کر کے اپلوڈ کیوں کر دی. ایسا کیا ہے خان صاحب کی, خان صاحب تو لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. تصویر جس نے بنائی ہے میرے خیال میں آپ کی نہیں بنانی چاہیے تھی, ایتھیکلی تو رانگ ہے, کیونکہ اس کی اپنی ذات کی حد تک اس سے شاید کچھ گین حاصل کر لیا ہو, لیکن جو عملہ ہوتا ہے اس کا جو کسی بندے کی نوکری جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, جن لوگوں کی ذمہ داری تھی وہاں پر ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے, سب کے لیے ہونا چاہیے. میں بات مکمل کر دوں تو اس بیچارے کی نوکری جا سکتی ہے. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے دیکھنے کا. دوسرا یہ ہے کہ تصویر اگر آ گئی ہے تو اس نے جاری کر دی ہے تو کوئی جرم تو اتنا بڑا نہیں ہے.
تو اس میں انہوں نے کیا کرنا ہے, کیا کانسیکوینس ہوگا, ایسی بات نہیں. وہ اپنے اندر, کیونکہ سپریم کورٹ کی اپنا ایک سیکیورٹی ایس او پی ہے, وہ بریچ ہو گیا جو کہ مناسب نہیں تھا. اور اسی طریقے سے ہم ہائی کورٹ کے اندر جب کئی دفعہ ہوتے ہیں تو کوئی بندہ تصویر بنانے کی کوشش کر کے دیکھے, جرت کر کے دیکھے نا, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں. مجھے خود ایک سیشن کورٹ کے باہر میں ہم کوئی پی ٹی سی کر رہا تھا, کیا کر رہا تھا, رپورٹنگ, پرانی بات ہے, 15-18 سال پرانی بات ہے. تو وہ جج صاحب نے مجھے اندر بلا لیا, یہ کیمرہ لے کر آپ کیوں باہر کھڑے ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے کہا جی کہ معذرت, میں نے کورٹ کی جو ہیئرنگ ہے اس کو خلل ڈالا اور میں اپالوجائز کر دیا میں نے ان سے. تو یہ چیزیں اس قسم کی ہیں. لیکن اب بانی چیئرمین تحریک انصاف سے متعلق میں نے آپ کو لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بتا دیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے. اور اگر سپریم کورٹ, آپ کہتی تھی قاضی صاحب, میں کہتا تھا سپریم کورٹ, آپ کہتی تھی قاضی صاحب, آپ کہتی تھی قاضی صاحب, اور میں اس میں کہتا تھا جو ہے وہ سپریم کورٹ. اب میں نے ساتھ یہ بات کی تھی کہ اگر سپریم کورٹ لائیو ٹیلی کاسٹ کر بھی دیتی, پھر بھی میڈیا ہاؤسز کی اپنی مرضی تھی کہ وہ ان کی ویڈیو دکھائے یا نہ دکھائے. لیکن کیا ہے ایسا, یہ ان کی سوابدید تھی. کیا ہے, کیا ہو گیا اگر خان صاحب کو لائیو دکھا دیا خان صاحب نے لائیو نہ ہی دکھاتے تو بہتر تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آج وہ عدالت کے احترام میں جو انہوں نے پولو شرٹ پہنی تھی اس کے فرنٹ پہ 2 بٹن تھے, دونوں ہی بٹن کھول کر تو وہ بیٹھے ہوئے تھے عدالتی احترام میں. نہیں, یہ عدالتی احترام ہے, یہ مرضی کی بات نہیں ہے. عدالت کا اپنا ڈیکورم ہوتا ہے, عدالت کی ایک عزت ہے. اچھا, عدالت کی عزت نہیں ہے تو پھر محسن اختر کیانی صاحب وغیرہ کیوں توہین عدالت نوٹس کر رہے ہیں؟ اس دن عدالت کی عزت کہاں تھی جس دن عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ کے احاطے سے گھسیٹ کے رینجرز لے کے گئے تھے, اس دن عدالت کی عزت کہاں تھی؟ وہ کمرہ عدالت ہے, عدالت کا احاطہ جو ہے وہ تو باہر تھا. لیکن یہ تو احاطہ ہے جہاں جج خود بیٹھے ہوئے ہیں, جج نہیں, 5 موزز آپ لائیو چلنے دیکھتے تاکہ 5 موزز بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر 2 بٹن تھے اس شرٹ کے, ٹی شرٹ کے, اس پولو شرٹ کے, شرٹ کا بٹن کھول دیا, دونوں بٹن کھول کر وہ بیٹھ گئے. اور یہ عدالت کا احترام ہے. مطلب یہ ایسا احترام والا شخص آپ نے کہیں, میں کہتا نا دونوں کے ملکوں ایسا نایاب ہے کہ یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. تو یہ لائیو دکھاتے عوام دیکھتی کہ عمران خان نے کتنی توہین کر دیا. اچھا, توہین نہیں کی انہوں نے, بہت توہین ہوگی. میں کہتی ہوں جی اس پہ بھی سزا دے دیں, عمران خان کو اس پہ 10 سال کے لیے اندر بند کر دیں. سزا نہ دیں, آپ کی جرت کیسی ہوئی, آپ نے 2 بٹن کھول دیے. ان کو کہا جائے پولو کی شرٹ کیوں پہن لی, ان کو کہا جائے, پولو کی شرٹ نہیں, پولو کی شرٹ جو پہن کر آئے اس کے, آپ کی باتوں سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تو خان صاحب نے مہربانی کر دی ہے کہ وہ شرٹ کے 2 بٹن کھول کر آ گئے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ شرٹ لیس بھی ہو کر آ سکتے ہیں. آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے, اتنا پیار میں اندھے نہ ہو, اتنے پیار میں اندھے نہ ہو, سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہیں, ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط کہیں. تو بیسیکلی نااہل عمران احمد نیازی صاحب نے اڈیالہ جیل کے جو قیدی ہیں, اڈیالہ جیل سے بذریعہ ویڈیو لنک وہ عدالت کے احترام میں اگلے دونوں بٹن کھول کر چڑھ کے پیش ہو گئے. اس پہ خان صاحب کو میں کہتی ہوں سزا دے دیں کہ جرت کیسی ہوئی ان کی کہ 2 بٹن کھول. مطلب وہ ڈیسنسی ہوتی ہے, کوئی طریقہ ہوتا ہے, کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں. آپ رول ماڈل بن رہی ہیں, آپ یہ قوم کا رول ماڈل ہے, یہ قوم کا رول ماڈل ہے, یہ وہ لیڈر ہے جس نے قوم کو لیڈ کرنا ہے, یہ لیڈر ہے جس نے قوم کو لیڈ کرنا ہے. مطلب یہ آپ کی لیڈری ہے, یہ آپ کی اپنی جو ہے اخلاقیات ہیں. ٹھیک ہو گیا, آپ اس طرح کے آپ شخص ہیں. یہ ایک بہت اچھا کیس بنتا ہے, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو بھی BDM ہے, جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس چیز پہ عمران خان پہ آج ایک نیا کیس بنا دیتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو. ہم نے آپ کو گڈ ٹو سی کہا, وہ بہت ہی اخلاقیات کے خلاف تھا. آج اپنے بٹن کھول دیے, یہ بھی اخلاقیات کے خلاف ہے. روز سپریم کورٹ میں چیزیں لائیو چلتی تھی, آج نہیں چلی, یہ بھی اخلاقیات کے خلاف ہے. تو پھر تو ہر چیز کا جائزہ لینا چاہیے نا. پھر تو میں کہتی ہوں پھر تو بھی سانس لینے کا بھی جائزہ لینا. آپ نے سانس کیوں لے لیا؟ کہاں یہ سپریم کورٹ رولز میں لکھا ہوا ہے کہ لائیو ٹیلی کاسٹ مسٹ ہے, کمپلشن ہے. ٹھیک ہے, آپ وکیل ہیں, بتاؤ مجھے کہاں لکھا؟ نہیں لکھا, لیکن ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا نا کہ دنیا کو پتہ لگے کہ ہم جی بالکل عدل اور انصاف سے چل رہے ہیں. عدل کے انصاف کی بات نہیں ہے. یہ جو کیس ہے یہ نیب ترامیم سے متعلق تھا, ٹھیک ہے, جس کو چیلنج کیا تھا بانی چیئرمین تحریک انصاف, اور آج انہوں نے بٹن اس کے اندر جو چیز واضح آج سامنے آئی کہ جو کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے انتخابات کرانے کی, وہ کون سی تاریخ, اکتوبر کی تاریخ, 15 اکتوبر کو کون سی تاریخ, اکتوبر کی تاریخ تھی. اچھا ویسے وہ فیصلے کے بارے میں آج تک اس کا آرڈر آف دا کورٹ موجود رہی ہے, حالانکہ وہ اپنی طرف سے رپورٹڈ ججمنٹ کرتی ہے. گڈ ٹو سی یو والے جج صاحب نے, عمرتا بندیال صاحب نے, منیب اختر صاحب جو اس میں شامل تھے, تو وہ آج تک اس کی رپورٹڈ ججمنٹ نہیں موجود, آرڈر آف دا کورٹ موجود نہیں. یہ رپورٹڈ جو کہہ رہے ہیں ججمنٹ نہ کہا جائے, یہ اوپینین آف 7 ججز ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کیسا, یعنی یہ تماشا لگا کر گئے ہیں وہ لوگ. یہ چیز بڑی ایکسپوز ہوئی ہے.
آج تو یہ چیز بڑی واضح ہوگی اور پھر یہ کریڈٹ جاتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عزت صاحب کو. سارا کریڈٹ اور لیکن اگر آج وہ دکھا دیتے لائیو تو کمال ہی تھا. 3 رکنی بینچ نے تقریباً جو ہے وہ ایکسپیڈیشیسلی کنسنٹ آرڈر لے دیا انتخابات کرانے کی تاریخ کا اور اس پر انتخابات بھی ہو گئے 8 فروری کو. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ کی میں ہر بات سے میں اس کو آپ کی بات کو ٹھیک ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایک میرا سپریم کورٹ سے گلا رہے گا کہ جی جہاں اتنی لائف پروسیڈنگز ہو رہی تھیں آج دکھا دیتے. کیا تھا عمران خان, چلیں آپ کہتے ہیں جی بڑا ایک مجرم ہے, دکھا دیتے مجرم ہی دکھا دیتے, کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ گلا رہے گا میرا بھی اور نہیں. یہاں پر میں آپ کو 5000 مجرم اور دکھاتا ہوں جن کے جرم ان سے کم نیچر کے ہیں, اس مجرم نے کرپشن جن کی کرپشن نے پاکستان کو ورلڈ کپ لے کے دیا. اس مجرم نے ورلڈ کپ سے عمران خان نے کیسے جیتا تھا؟ یہ عمران خان تھا. چلیں یہ مجرم ذرا پیار ہے. اگر آپ کریڈٹ دینا چاہیں تو پھر اس وقت کے ٹیم مینیجر کو دیں. ٹھیک ہے سب کو اس کی مینیجرنگ جو ہے وہ کنڈیشن جس کی وجہ سے یہ ہوا. خان صاحب سب کے پیارے ہیں نہیں میرے تو نہیں ہے, آپ کے نہیں, میرے نہیں. آپ کے جو پیارے ہیں اور جو ووٹ ان کے خلاف پڑے ہیں ان کو بھی پیارے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ان کو, اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کو تو ووٹ ایک بھی نہیں ملا. عمران خان تو الیکشن نہیں لڑا. الیکشن تو لڑا ہی نہیں عمران خان. یہ ووٹ تو سارے تھے ہی ایک خاص نہیں, وہ نااہل ہیں. اور ٹھیک ہے نااہل, وہ الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہیں, بالکل نااہل ہیں. آج ان پہ ہم کہتے ہیں 10,000 مقدمے اور بنا دیں, ان کو تاحیات نااہل کہہ دیں, اور پھر وہ ہم دیکھیں گے وہ کہیں گے مجھے کیوں نکالا. میں کیوں کہوں؟ میں کہتی ہوں کہ جو جتنے بھی جھوٹے اللہ تعالیٰ ان کو اور ایکسپوز کرے, اور وہ جو لطر کھانے کے قابل جھوٹے لوگ ہیں ان کو تو باقی لطر پڑنے چاہیے. لیکن پی ٹی اے والوں کی بات کر رہی ہوں میں, جی آپ کو پتہ ہے پی ٹی اے والوں کی, مجھے کیوں نکالا, یہ ایک بڑا فیمس تھا, مجھے کیوں نکالا تھا, حیات نااہل ہوئے جن کو برداشت نہیں ہے لطیف کھوسہ صاحب, ان کی کامیابی کو برداشت نہیں ہے. ایک سکسیس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے. ان سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. لطیف کھوسہ کو وہ جانے نہیں دے رہے ڈیلا جیل کے اندر, وہ ملاقات نہیں کرنے دے رہے, وہ ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. ہم عمران خان صاحب سے مل کے آئے, ایسی بالکل کوئی بات نہیں. آپ کوئی لاسٹ کب گئے ہیں؟ لاسٹ I don't remember, لیکن کھوسہ صاحب مل کے آئے. لانگ ٹائم پہلے مین ملاقات کو 7 تاریخ کو مل کے آئے, 7 تاریخ کو, 7 مئی کو. اچھا. تو رہی بات سردار محمد لطیف خان کھوسہ کو کسی کے کریڈٹ کی ضرورت نہیں, دنیا جانتی ہے انہوں نے بہت عہدوں کو انجوائے کیا ہوا ہے, ان کو کسی پارٹی کی بھی ضرورت نہیں. اور یہ چھنے منے ٹک ٹاک شیر افضل مروت اور لطیف کھوسہ دونوں جو ہیں وہ اب نیگیٹو سائڈ کے اوپر آ چکی ہیں. لوگوں نے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کو پسند نہیں کرتے. پرسنالٹی کلیش کیا کر سکتے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اور ایسے لوگ اسی لیے ہمیشہ پیچھے ہی رہتے ہیں. یہ آج اگر اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں وہ بھی اس لیے کیونکہ خان صاحب جیل میں. جس دن خان صاحب باہر آئیں گے یہ ٹک ٹاکر XYZ یہ غائب ہو جائیں گے. اور لطیف کھوسہ سردار محمد لطیف آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا لوگ وہ پارٹی کے ساتھ سنسیئر ہیں, میڈیا کے ساتھ؟ I'm least bothered کیونکہ جس دن عمران خان آئے گا اس دن سب کچھ ویسا ہی ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی سپورٹ ہے ان کو کہ وہ سب کچھ جو دودھ کا دودھ ہے وہ پانی کا پانی ہو جائے گا. بڑے بڑے لوگ تھے, بڑے فیمس ہوئے تھے خان صاحب کی وجہ سے, اس کے بعد وہ لوگ آج کہاں گئے. اسی طرح خان صاحب ابھی اندر ہیں اور بہت سے لوگ ٹک ٹاکرز XYZ جو ہیں وہ فیمس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. جس دن عمران خان صاحب, محترم عمران خان صاحب آئیں گے وہ بالکل جس طرح ان کی پہلے پاپولیرٹی تھی دوبارہ بھی ہوگی. رہی بات سردار محمد لطیف خان کھوسہ کی, تو ان کو کسی کریڈٹ کی ضرورت نہیں, یہ سب آپ کو پتہ ہے. تھینک یو سو مچ حسن.